بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ القصام مجاہدین کا غزہ کے جبالیہ علاقے میں گھسنے والی یہودی فوج کے چھکے چھڑانے کا اعلان۔ یاسین 105 میزائلوں اور RPG میزائلوں کے علاوہ گولیوں سے یہودی فوج کو بھون ڈالا گیا۔ شدید جھڑپوں میں کئی یہودی فوجی جہنم واصل اور زخمی۔ میدان جنگ میں جھڑپ کے دوران یہودی فوج کی چیخ و پکار۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا غزہ کی صورتحال پر اسرائیلی وزیر دفاع سے رابطہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیان کے مطابق اینتھنی بلنکن اور اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ میں قیدیوں اور فلسطینیوں کی انسانی امداد کی ضروریات پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے باقی ماندہ جنگی قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنانے اور غزہ میں ضرورت مند فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد کو بڑھانے کے لیے فعال کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے مغربی کنارے اور لبنان سمیت تنازعات اور کشیدگی کو بڑھانے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ غزہ پر اسرائیل کی بربریت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے۔ غزہ پر قابض اسرائیلی فوج کے مسلسل حملوں کے خلاف دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لندن میں اسرائیل کے خلاف بڑا مظاہرہ ہوا۔ سویڈن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے شہریوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کر اسرائیلی مظالم کی مذمت کی۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں بھی سینکڑوں افراد نے فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی، جبکہ نیدرلینڈ میں بھی شہریوں کا فلسطینی پرچم کے ساتھ اسرائیل کے خلاف مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ حوثیوں نے بحر احمر میں 2 بحری جہازوں پر ڈرون سے حملہ کر دیا، تاہم امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ڈرون تباہ کر دیے گئے ہیں۔ بحر احمر میں حوثیوں کی جانب سے غیر ملکی جہازوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ AFP کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز بحر احمر میں گشت کرنے والے امریکی بحریہ کے ایک جنگی جہاز نے 4 حملہ آور ڈرونز کو مار گرایا۔ فلسطینیوں کی مزاحمتی تحریک حماس کے ہاتھوں مزید 8 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے، جبکہ دوسری جانب صہیونی طیاروں کی بمباری سے غزہ میں 5 اسرائیلی یرغمالی بھی مارے گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں حماس کے جوابی وار جاری ہیں۔ محصور شہر میں مزید 8 صہیونی فوجی حماس کے ہاتھوں مارے گئے، جس سے غزہ میں زمینی جنگ کے دوران حماس کے ہاتھوں مارے جانے والے فوجیوں کی تعداد 153 ہو گئی ہے، جبکہ 8730 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کا نیتنیاہو کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ۔ قیدیوں کی جانوں کے تعلق سے صہیونی حکومت کی کابینہ اور اس غاصب حکومت کے عہدیداروں کی بے حسی کے خلاف صہیونیوں نے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے صہیونی کابینہ سے غزہ سے قیدیوں کی واپسی کے لیے فوری اقدام کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری طرف تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ قیدیوں کی رہائی غزہ میں صہیونی حکومت کی جارحیت بند ہونے سے مشروط ہے۔ قیدیوں کے تبادلے کے پروگرام میں تل ابیب کی توسیع پسندی، مذاکرات کی ناکامی اور آخر کار غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کے دوبارہ آغاز کا باعث بنی۔ اسرائیلی فوجی افسر کا 7 اکتوبر کو اپنے ہی متعدد شہری مارنے کا اعتراف۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک اسرائیلی فوجی افسر نے اعتراف کیا ہے کہ 7 اکتوبر کو متعدد اسرائیلی شہری صہیونی فوج کا نشانہ بنے۔ اس فوجی افسر نے بتایا ہے کہ متعدد اسرائیلی شہریوں کو 7 اکتوبر غزہ سرحد کے نزدیک ایک اسرائیلی بستی میں مغوی بنایا گیا تھا۔ اسرائیل خطے کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ اور جبر کی تازہ واردات کے بعد ایران اس امر کا یقین رکھتے ہیں کہ اسرائیل پورے مشرق وسطی کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ابراہیم رئیسی نے ان خیالات کا اظہار مصری صدر السیسی کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران تبادلہ خیال کرتے ہوئے کیا ہے۔
غزہ میں جنگ بندی کی چابی امریکہ کے پاس ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے والی بین الاقوامی غیر سرکاری فلاحی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی چابی امریکہ کے پاس ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا تھا کہ غزہ میں جاری قتل عام اور عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں صرف امریکہ ہی روک سکتے ہیں۔ این جی او نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی غزہ میں امداد کی قرارداد مشکلات کے سمندر میں قطرے کے برابر ہے۔ غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ بدستور جاری۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 23 دسمبر کو مزید 1159 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ واپس جانے والوں میں 287 مرد، 260 خواتین اور 612 بچے شامل ہیں۔ جاپان کی سیلف ڈیفنس فورس کے میجر جنرل کی 2 درجے تنزلی کر دی گئی۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ماتحت عملے کو ہراساں کرنے پر جاپان کے میجر جنرل کو لیفٹیننٹ کرنل بنا دیا گیا۔ جاپانی جنرل کے رویے سے 5 اہلکار ذہنی مسائل سے دوچار ہوئے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جاپانی سیلف ڈیفنس فورسز میں جنسی ہراسانی کے کیسز کی وجہ سے 245 اہلکاروں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ لاہور میں اسموک کے دوران خطرناک وائرس پھیلنے کا انکشاف۔ صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں اسموک کے دوران ایک نیا خطرناک وائرس پھیلنے کا انکشاف ہوا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق لاہور میں مہلک اسموک کے دوران پھیلنے والی بیماریوں میں نئے پراسرار وائرس سے متعلق اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عرفان ملک نے بتایا ہے کہ نئے وائرس کی علامات میں تیز بخار، جسم میں درد، کھانسی اور پیٹ سے متعلق مسائل شامل ہیں۔ یہ بیماری ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ اب زائرین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سال کے 365 دن میں صرف ایک بار ہی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ میں نماز کی اجازت ہوگی۔ وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ اطہر میں نماز کے لیے پیشگی اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہوگا، اور ایک زائر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سال کے 365 دن میں صرف ایک بار ہی روزہ اطہر میں نماز کی اجازت ہوگی۔ غیر ملکی میڈیا زائرین کو روزہ اطہر میں نماز کی ادائیگی کے لیے نسک اور توکلنا سے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا، جس کے اگلے 365 دن تک اسے دوسرا اجازت نامہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ چاند پر انسانوں کی واپسی کے لیے اہم پیش رفت۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی جانب سے آرٹیمس 3 اور 4 مشنز کے ذریعے انسان 5 دہائیوں کے بعد چاند کی سطح پر واپس قدم رکھیں گے، تو وہاں اسپیس شپ لینڈ کو اتارنے کے لیے لفٹ کی مدد لی جائے گی۔ آرٹیمس 3 مشن کے تحت 2 افراد چاند پر قدم رکھیں گے اور 1 ہفتے تک وہاں قیام کریں گے۔ یہ خلاباز چاند کے قطب جنوبی میں کھوج کریں گے، جس کے بارے میں سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ وہاں کے گڑھوں میں موجود برف میں پانی چھپا ہوا ہے۔ ہم عوام پاکستان پارٹی نے الیکشن کمیشن سے بلے کا انتخابی نشان مانگ لیا۔ ہم عوام پاکستان کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل احمد زمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جو فیصلہ آیا اس نے ثابت کر دیا ہے کہ آئین و قانون ہی سب کچھ ہے۔ ہمارا انتخابی نشان تالا تھا، گوشوارے جمع نہ کروانے پر انتخابی نشان تالا واپس لے لیا گیا، لہذا الیکشن کمیشن سے استدعا کرتے ہیں کہ ہمیں بلے کا انتخابی نشان الاٹ کیا جائے۔ سعودی عرب 17,000 غیر قانونی تارکین وطن گرفتار۔ سعودی عرب میں ایک ہفتے کے دوران مختلف علاقوں سے 16,899 غیر قانونی تارکین وطن گرفتار۔ وزارت داخلہ کے مطابق مذکورہ گرفتاریاں 14 سے 20 دسمبر کے دوران عمل میں لائی گئیں۔ ریزیڈنسی سسٹم، بارڈر سیکیورٹی رولز اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو حراست میں لیا گیا۔
انتخابات کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی، خیبر پختونخوا حکومت نے ایف سی کی خدمات مانگ لیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کو انتخابات کے لیے 42,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے۔ انتخابات کے لیے 1,34,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار درکار ہیں، جبکہ صوبائی حکومت کے پاس 90,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں۔ ریٹرننگ افسران کے کام میں مداخلت، ناقابل قبول کاغذات جمع کروانے سے روکنے پر کارروائی ہوگی، الیکشن کمیشن نے خبردار کر دیا۔ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کا کہنا ہے کہ ریٹرننگ افسران کے کام میں مداخلت کسی صورت برداشت نہیں۔ امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھیننے اور پولیس کی مداخلت کی شکایات پر صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب سید گل نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ مکہ اور حج مقامات پر سائیکل اور ای سکوٹر کے استعمال کی اجازت۔ سعودی عرب میں رائل کمیشن برائے مکہ نے مکہ اور مشاعر مقدسہ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں سائیکل اور ای سکوٹر استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق کمیشن نے ازدحام والے مقامات پر سائیکل اور ای سکوٹر چلانے کے لیے آگاہی مہم کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد حج سیزن میں لوگوں کو سہولیات مہیا کرنا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔